نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم مکنون چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ آج جس موضوع پہ میں بحث کرنے جا رہا ہوں وہ انتہائی اہم ہے، اور یہ میرا جواب ہے ایک شخص ہیں جن کا نام حارث سلطان ہے۔ یہ پہلے مسلم تھے اور اب یہ ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، اور اپنے آپ کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ میں اب ایتھیسٹ ہو چکا ہوں، پہلے میں مسلمان تھا، مسلمان گھرانے سے بلونگ کرتا تھا۔ اور میں نے جب یہ تحقیق کی، جائزہ لیا قرآن کا، اسلام کا، ہسٹری کو پڑھا، تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ یہ سب من گھڑت کہانیاں ہیں اور جھوٹ ہے۔ اور انہی چیزوں کو لے کر جو انہوں نے تحقیق کی، اس سے ریلیٹڈ انہوں نے دا فالس گاڈ وائی آئی لیفٹ اسلام کے نام سے ایک کتاب جو ہے وہ شائع کی ہے، اور اس میں انہوں نے بہت ساری چیزیں جو ہیں ان پہ اعتراضات اٹھائے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ایک طوفان بدتمیزی جو ہے وہ برپا کیا ہوا ہے۔ یوٹیوب پہ اپنا چینل انہوں نے بنایا ہوا ہے پاکستانی ملحد کے نام سے، اور نہ صرف یہ وہاں پہ قرآن اور اسلام اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ اعتراضات اٹھاتے ہیں، بلکہ اللہ کی ذات پہ بھی اعتراضات اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اور یہ صرف من گھڑت کہانیاں ہیں اور قصے کہانیاں ہیں۔ یعنی جو شیوہ کفار نے اپنایا ہوا تھا اور وہ جو الزامات لگاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر، تو یہ بھی آج انہی میں سے ہے اور راندہ درگاہ ہو چکا ہے۔ اور اب یہ بند کمرے میں اپنی کھڑکیاں دروازے بند کر کے کیمرے کے پیچھے بیٹھ کر جو ہے اسلام کا مذاق اڑا رہا ہوتا ہے۔ اس کی اتنی جرأت نہیں ہے کہ یہ لوگوں کے سامنے آ کر لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کر سکے۔ یہ جن کے ساتھ بحث کر رہا ہوتا ہے وہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں، جن کو جو قرآن کا اتنا انہوں نے مطالعہ نہیں کیا ہوتا، اور اس کی واہ واہ کرنے میں وہ لوگ شامل ہیں جو زیادہ تر ہندو یا باقی مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، جو اسلام مخالف پروپیگنڈے پہ ہر وقت کسی نہ کسی صورت میں کام کرتے رہتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ یہ اپنی ویڈیو میں یہ پیغام چلاتا ہے کہ میرا اس نیک کام کرنے میں میری مدد کریں، مجھے پیسے دیں، مجھے چندہ دیں، یہ کریں وہ کریں۔ اور قرآن پہ جو ہے وہ اعتراضات نہ صرف یہ اٹھاتے ہیں بلکہ حجت بازی کے لیے جو ہے یہ طنز و تشریح جو ہے انہوں نے وہ ایک مذاق بنایا ہوا ہے۔ اور ان کے ساتھ ایک اور دو بندے ہوتے ہیں جن کا نام غالب کمال ہے اور ایک عبداللہ گوندل ہے، اور انفیڈل غالب کے نام سے یہ غالب کمال اپنا چینل جو ہے وہ چلا رہا ہے۔ تو ان کی ایک ویڈیو جو ہے میرے سامنے سے گزری تھی، جس میں یہ ایک بندے سے بحث کر رہے تھے اور اسے کہہ رہے تھے کہ دیکھو جی کیا بونگیاں ماری ہوئی ہیں نعوذ باللہ قرآن کے اندر، اور اس میں جی اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے 6 دن میں جو ہے وہ آسمان اور زمین جو ہے وہ بنائے ہیں، اور دیکھو جی 6 دن میں کون سے آسمان اور زمین بنائے ہیں۔ سائنس تو کہتا ہے کہ 13.8 بلین سال پہلے جو ہے وہ یہ سب کچھ تخلیق ہوا ہے، اور کئی لاکھ سال پہلے جو ہے وہ زمین تخلیق ہوئی ہے۔ تو یہ دیکھو جی قرآن نے صرف ایک سائنس کا تو کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور قرآن جو ہے وہ نعوذ باللہ جو ہے وہ بونگیاں مارتا ہے، اور اس میں صرف بونگیاں لکھی ہوئی ہیں۔ اور ایک جگہ بھی اس نے کہا کہ 1000 سال ہے تو 6 کو ملٹیپلائی کر لو 1000 سال سے، تو یہ تو 6000 سال بنتے ہیں، تو یہ تو سب جھوٹ ہے، فراڈ ہے۔ تو میں نے یہ اس کی بات سنی تو مجھے اس کی یہ بات سن کے اتنی ہنسی آئی، اور اس کی عقل پہ یقین مانے کے ماتم کرنے کا دل کرتا ہے کہ واقعی ابو جہل سے بھی بڑے بڑے جاہل لوگ ابھی اس دنیا میں موجود ہیں، اور وہ قرآن کو جو ہے اپنی مرضی سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور کہاں سے کہاں نکل جاتے ہیں۔ تو میرا یہ جو جواب ہے یہ آج جو میں اس کے لیے کروں گا، اور میں اس کی ہر ویڈیو کا جواب، میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں اس کی ہر ویڈیو کا جواب دوں گا اور ڈنکے کی چوٹ پہ دوں گا انشاءاللہ۔ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ 4 پرسپیکٹیو پہ بات کرتا ہے، 4 طریقوں پہ بات کرتا ہے۔ یہ ویڈیو ان تمام نوجوانوں کے لیے جو ٹین ایجرز ہیں، جو قرآن کو کھول کے پڑھتے نہیں ہیں، خدا را پڑھا کریں، اس کو سمجھا کریں، اور اگر جو چیز سمجھ نہ آئے علماء کی رائے لیں۔ یوٹیوب پہ ہر وقت جو ہے وہ فضول کام کرتے رہتے ہیں، تو کوشش یہ کیا کریں کہ تھوڑا سا اپنے دین کو سمجھ بھی لیں، تو ورنہ حارث سلطان جیسے جو ہے وہ کی طرح آپ بھی بنیں گے اور آپ بھی اپنا ایمان کھو بیٹھیں گے۔
خیر وہ تو اپنے آپ کو ایک بڑا جو ہے وہ انٹیلیجنٹ بندہ سمجھتا ہے، لیکن اس کی عقل کا معیار یہ ہے کہ وہ 1,000 سال اور جو آیتیں ہیں ان کو ملا کے عجیب سی ایک فلاسفی اس نے ماری ہے، اور اسے سمجھ کچھ نہیں آ رہا کہ یار میں کیا بات کر رہا ہوں، اور اس کو سائنس پہ پرکھ رہا ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ غور سے سمجھ لیں کہ قرآن جو ہے وہ 4 نظریات کی بنیاد پہ بات کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک محکمات ہیں، یعنی حکم، آرڈرز کی صورت میں اللہ پاک جو ہے وہ بات کرتا ہے، یعنی ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس میں وارننگز اور ریوارڈز جو ہیں وہ بتائی گئی ہیں، کہ جو آیتیں ہیں جو ہیں وہ محکمات کی صورت میں آئی ہیں، اس میں وارننگز اور ریوارڈز بتائی گئی ہیں۔ ایک جو ہے وہ قرآن حلال و حرام کے نظریے سے بات کرتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہیں اور یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہیں۔ ایک جو تیسرے پرسپیکٹو پہ قرآن بات کرتا ہے وہ تشبیہات ہیں، یعنی پہلی محکمات ہیں، حکم کی صورت میں بات کرتا ہے، آرڈرز دیتا ہے۔ دوسرا جو ہے وہ حلال اور حرام بتاتا ہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا جو ہے وہ تشبیہات کی صورت میں بات کرتا ہے، یعنی کمپیریزن کر کے، جس طرح جنت، دوزخ اور بہت سارے جو ہے وہ آیتیں ایسی ہیں جن میں تشبیہ دے کے جو ہے وہ چیزوں کو کمپیئر کر کے سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے۔ یعنی جیسے جنت دوزخ کا کانسیپٹ ہے، یہ دنیا کے کانسیپٹ سے اس کو تشبیہ دے کے جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن اصل میں جنت میں کیا ہے اس کا تصور انسان نہیں کر سکتا۔ جو چوتھا پرسپیکٹیو ہے وہ ہے تمثیلات، یعنی قرآن جو ہے وہ مثال دے کر تمثیلی صورت میں کچھ جگہوں پہ بات کرتا ہے اور مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کرتا ہے ان چیزوں کے بارے میں جن چیزوں کے بارے میں عام انسان کے لیے اس دور میں آج سے 1400 سال پہلے ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہے جن کے لیے ان کو سمجھنا اس دور میں بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ وہ سائنسی دور نہیں تھا، اور وہ عرب کے ان لوگوں سے خطاب تھا اللہ پاک کا جو دور جاہلیت میں تھے، مبتلا تھے، اور ان کے پاس کسی قسم کی کوئی نالج نہیں تھی، کوئی نبی نہیں آیا تھا، اور نہ ہی ان کے زندگی کا رہن سہن کا کوئی طریقہ کار تھا۔ وہ اپنی بیٹیاں ان کی پیدا ہوتی تھیں اور وہ ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ تو جو زمین و آسمان کو 6 دنوں میں اللہ نے بنایا ہے، یہ اللہ تمثیلی صورت میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس کا اصل خطاب جو تھا وہ عرب کی سرزمین پر بسنے والے ان جاہل عربوں کے ساتھ تھا جو ایکسٹریم قسم کے جاہل تھے۔ تو جو میرا کہنے کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ خطاب جو اللہ پاک نے کیا کہ جب ان سے پوچھا گیا، کیونکہ عرب اکثر سوال کرتے تھے کہ کائنات جو ہے وہ کتنے عرصے میں بنی، کتنا ٹائم لگا، کیا ہوا، کیسے بنا، سوال جواب تو وہ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہتے، الزامات لگاتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، کبھی مجنون کہتے تھے اور کبھی ان سے سوال کرتے تھے الٹے سیدھے۔ تو اللہ پاک جو وہ جس طرح کے سوال کرتے تھے اللہ پاک اس حساب سے آیتیں اتار کے ان کو جواب دیتا تھا۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ جب فرمایا وما خلقت کہ خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام، یہاں پہ کہ میں نے زمین اور آسمان کو جو ہے اور ان کے بیچ میں جو کچھ ہے بینہما، یعنی اس کے بیچ میں جو کچھ ہے اس کی تخلیق جو ہے وہ 6 یوم میں کی ہے۔ 6 یوم میں کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو آپ کے دنیا کے 6 دن ہیں، یعنی جو 24 گھنٹے کا ٹینیور چل رہا ہے وہ 6 دن کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس دنیا میں جو سورج نکلتا ہے صبح کو اور رات کو ڈھل جاتا ہے تو یہ ایک دن بن جاتا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یوم کا جو ایام جو ورڈ ہے وہ ہیبریو لینگویج میں بھی یوز ہوا ہے، اور یہ لانگر پیریڈ آف ٹائم فریم کے طور پر بھی یوز ہوتا ہے، ایک دن کے طور پہ بھی استعمال ہوتا ہے اور لانگر پیریڈ آف ٹائم فریم کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اس کا جو اصل مقصد ہے 6 دنوں میں بنانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ایگزیکٹ 6 دنوں میں، اس کا اصل جو میننگ بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ 6 سٹیجز میں 6 پیریڈز میں جو ہے وہ اللہ پاک نے آسمان اور زمین کی جو ہے وہ تخلیق کی ہے۔ اور اس میں جو دوسری چیز آ جاتی ہے، اللہ پاک نے اور بھی بہت ساری آیتوں میں فرمایا کہ ہم نے 2 دنوں میں آسمان اور زمین کو بنایا ہے۔ تو 6 سٹیجز ہیں جس میں پہلی 2 سٹیجز جو ہیں وہ آسمان اور زمین کی تخلیقات کی ہیں، جو تخلیق اللہ نے کی ہے۔ یعنی پہلی سٹیج یہ تھی کہ آسمان اور زمین ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اللہ پاک نے یہ بھی قرآن میں فرمایا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے تھے، ملے ہوئے سے مراد یہ ہے کہ پارٹیکل کی صورت میں تھے اور گیسز کی صورت میں تھے، اور جو دوسری سٹیج تھی وہ بگ بینگ کی صورت میں تھی کہ اور ہم نے ایک دھماکے سے جو ہے وہ ان کو الگ کر دیا، آسمان کو الگ کر دیا، زمین کو الگ کر دیا، یعنی میٹیریلسٹک ورلڈ کی جو ہے وہ شروعات کی۔ یہ 2 سٹیجز میں اللہ پاک نے بتایا، ٹھیک ہے، جس کو سائنس جو ہے آج وہ بگ بینگ تھیوری کا کہتی ہے۔ آپ بگ بینگ کو تو مانتے ہیں،
ٹھیک ہے، لیکن آپ کو قرآن کی کوئی سمجھ نہیں ہے اور آپ جو ہے وہ گھٹمٹ کر دیتے ہیں چیزوں کو اور بچوں کو بیوقوف بنانے کی جو ہے آپ کوشش کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ایسا ہوگا نہیں اور ایسا ہم ہونے بھی نہیں دیں گے۔ تو دوسری چیز یہ کہ جب اللہ پاک فرماتا ہے، جس آیت میں اللہ پاک نے، یہ سورہ سجدہ کی میں آیت آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، جس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے 6 دنوں میں، تو یہ 6 پیریڈ، یہ ٹائم پیریڈ ہے، ٹھیک ہے، جس میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ہم نے ان 6 سٹیجز میں جو ہے وہ دنیا کی تخلیق کی، یعنی پہلی 2 سٹیجز میں آسمان اور زمین کو بنایا، ٹھیک ہے، اور دوسری جو باقی 4 سٹیجز ہیں اس میں اللہ پاک اگلی آیت جو سورہ سجدہ کی ہے، اسی آیت سے اگلی آیت، اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ آسمان سے پھر زمین کی طرف جتنے بھی جو ہے وہ تدبیر کی اور جو امر ہے، حکم ربی ہے، اس کو زمین پر اس کا جو نظام اللہ پاک نے انتظام کیا اس کو پھیلا دیا، اور آپ کی دن کے مطابق وہ ہر دن ہمارے پاس لوٹتا ہے، اور گنتی کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا کہ وہ آپ کی گنتی کے مطابق، دنیا کی گنتی کے مطابق 1000 سال بنتے ہیں۔ یعنی جو 4 دن میں پھر بعد میں جو اللہ پاک نے قانون بنائے، جو پلاننگ کی، جو تدبیر بنائی، جو لاز آف نیچر متعارف کرائے، جس کو آپ مانتے ہیں، جو مدر نیچر جس کو کہا جاتا ہے، جس کو لا آف فزکس کہا جاتا ہے یا قدرت کا قانون کہا جاتا ہے۔ آپ قدرت کا قانون تو مانتے ہیں لیکن آپ اللہ کا قانون نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ جو قدرت کا قانون ہے وہ اللہ کی ذات نہیں بنایا، اور اللہ اسی آیت میں آپ جیسے لوگوں کو جواب دے رہا ہے، کیونکہ آپ نے اس کو 6 دنوں کو 1000 سے ملٹیپلائی کر کے لوگوں کو یہ کہہ کے بیوقوف بنانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی یہ تو 6000 دن بنتے ہیں، جبکہ زمین کو بنے تو کتنے بلین ایئرز گزر چکے ہیں، جبکہ آپ کو قرآن کی سمجھ ہی نہیں آئی۔ قرآن کو صحیح سے سمجھنے کے لیے اس پہ غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ آپ کو ابھی اتنا ہی، آپ بس انگلش پڑھ کے اور تھوڑی سی سائنس پڑھ کے اور تھوڑا سا آیتیں پڑھ کے جیسا آپ سمجھتے ہیں، جو لٹرل میننگ لیتے ہیں اور اسی کو سمجھ رکھتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ قرآن کا یہ اصول ہے ہی نہیں۔ اللہ پاک نے جو لاز متعارف کرائے، اللہ پاک کہہ رہے کہ ہم تدبیر کرتے ہیں اس امر کی آسمان سے زمین کی طرف، یعنی جو پلاننگ اللہ پاک نے کی، جو لاز، جو امر ہے، جو حکم ربی ہے، اس کو نفاذ اس کا کیا ود ان دا 4 سٹیجز، جو لاسٹ 4 سٹیجز جو بنتی ہیں اس میں زمین کی تخلیق کی، جو بھی نیچرز تھی، گیسز تھیں، جو بھی تھیں، وہ ایک ایٹماسفیئر بلڈ کیا۔ یہ زمین کا گولا پہلے آگ کی صورت میں تھا، پھر یہ ٹھنڈا ہوا، اس کا ایٹماسفیئر بلڈ ہوا، یہ کرتے 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 اس کا ایک ٹائم فریم ہے، اور یہ قدرت کا قانون ہے کہ اللہ پاک نے، حدیث میں بھی آتا ہے کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے جو ہے وہ قلم بنایا اور قلم کو حکم دیا لکھ دو، تو اس نے قیامت تک آنے والی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ لکھ دیں۔ تو یہ قانون جو اللہ نے بنایا اس کو اللہ پاک جو ہے وہ امپلیمنٹ کرتا ہے، اور ہر 1000 سال بعد جو ہے وہ چیزیں، قانون جو ہے وہ بدلتا رہتا ہے، لاز آف نیچر جو ہیں وہ بدلتے رہتے ہیں، چیزیں بدلتی۔ آپ خود دیکھ لیں، دریا جس طرف بہہ رہا ہوتا ہے، قدرت کا قانون یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد جو ہے دریا اپنا رخ موڑ لیتا ہے۔ جو 100 سال میں، آپ کو ایک چھوٹی مثال دیتے ہو، جن گھروں میں آج آپ رہ رہے ہیں، 100 سال بعد آپ کے ان گھروں میں کوئی اور لوگ آ کے رہیں گے، ٹھیک ہے، کیونکہ اس انسان کی تو عمر ہی 60-70 سال کی ہے، ٹھیک ہے، اور جو پیچھے 3rd جنریشن ہوتی ہے وہ تو شفٹ ہو چکی ہوتی ہے۔ تو قدرت کا قانون ہر لحاظ سے بدلتا رہتا ہے، کتنے لوگوں نے دنیا پہ آنا ہے، کتنے لوگوں کا رزق لکھا ہے، کتنوں کی موت ہونی ہے، کیا ہونا ہے، ایٹماسفیئر کہاں چینج ہوگا، کیسے ہوگا، پھر یہ سارا جو سسٹم ہے وہ اللہ پاک ہر 1000 سال بعد جو ہے وہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ 6 دنوں میں اللہ نے بنایا ہے اور 1000 کو آپ اس سے ملٹیپلائی کر دیں اور کہیں جی 6000 سال، تو قرآن نے نعوذ باللہ بونگی ماری ہے۔ تو شرم آنی چاہیے آپ کو۔ آپ جیسے بے شرم لوگوں کو اتنا بھی نہیں پتہ کہ قرآن کو سمجھنے کی سینس کیا ہے، ٹھیک ہے۔ 4 طریقوں پہ قرآن جو ہے وہ بات کرتا ہے، محکمات، تشبیہات، تمثیلات اور حلال اور حرام کی صورت میں۔ اس چیز کا تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ٹین ایجر سے گفتگو کرتے ہیں، انڈینز اور ہندو لوگ جو بیٹھے ہیں، کفار جو بیٹھے ہیں، وہ آپ کو واہ واہ کرتے رہتے ہیں، تالیاں بجاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں۔ آپ کو انشاءاللہ ایسی جگہ سے جواب دیا جائے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں سکتے آپ، اور ہر ویڈیو کا انشاءاللہ اب آپ کو جواب ملے گا۔